رسول خدا فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے 4 موقعوں پر کھلتے ہیں۔ ایک وقت جب بارش ہوتی ہے، جب بارش کا وقت ہوتا ہے تب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسری وقت جب ایک لڑکا اور لڑکی پاک ریلیشن شپ جو کہ نکاح ہے، شادی ہے، اس ریلیشن شپ میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا جب کعبے کے دروازے کھلتے ہیں تب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور چوتھا جب اولاد اپنے والدین کی طرف محبت سے نگاہ کرتی ہے، یعنی ایک اولاد اپنے والدین کی طرف جب محبت سے نگاہ کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور احادیث میں معروف احادیث میں موجود ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ خاص کر کے کہا جاتا ہے جب بارش ہو رہی ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، کیونکہ آسمان کے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی اس وقت پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ایک اولاد اپنی ماں باپ کی طرف جب پیار اور محبت سے نگاہ کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی رحمتوں کے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مستجاب الدعویٰ ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت اگر دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنا بڑا درجہ رکھا ہے خدا نے والدین کا کہ ایک اولاد صرف پیار محبت سے ان کی طرف نگاہ کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص کو بہشت کے بالا ترین مقام کے بالا ترین تخت پر بٹھاتا ہے جو والدین کے ساتھ انفاق کرتا ہے، یعنی یہ کہ ان کی طرف پیسہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، جب ان کی ضرورتیں ہوتی ہے تو ان کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، ان کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، یعنی اگر وہ کچھ آپ سے چاہتے ہیں، آپ کے لیے سختی بھی ہے تب بھی آپ کمپرومائز کرتے ہیں، ان کو ہائر پرائیورٹی دیتے ہیں اور خود کے لیے کم پرائیورٹی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور خوبی سے پیش آتا ہے اور انہیں غمگین نہیں کرتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے والدین کو غمگین نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے اوپر مال خرچ کرنے سے کتراتا نہیں ہے، خداوند متعال اسے بہشت کے اعلیٰ ترین مقام میں بھی اعلیٰ ترین تخت جو ہے وہاں پر بٹھاتا ہے۔ یہ حیثیت ہے والدین کی خدمت کرنے کی، یہ درجہ ہے والدین کی خدمت کرنے کی۔ ایک عالم بزرگوار ہے جو اپنے جوانی کے زمانے میں ماں باپ کی کچھ انہوں نے خدمت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس وقت عالم اسلام کے اتنے بزرگ عالم، میرا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے ابھی میں یہ جب بیان کر رہا ہوں، تو وہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا، کوئی شخص مرجع تقلید نہیں بن سکتا۔ ان کی کتابیں واجب ہے کہ جب تک آپ وہ نہیں پڑھیں گے آپ اجتہاد تک اور آیت اللہ نہیں بن سکتے۔ اور ان صاحب نے کیا کیا، ان جناب نے کیا کیا جو عالم بزرگوار تھے، کہ ایک رات ان کی ماں نیند سے اٹھتی ہیں، آدھی رات کے بیچ میں نیند سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے تھوڑا پانی دو گے؟ تو بیٹا جاتا ہے پانی لانے، پانی لے کر آتا ہے، تب تک دیکھتا ہے کہ ان کی ماں سو گئی ہے۔ تو اس وقت سے لے کر نماز کے وقت تک، صبح کی نماز کے وقت تک وہ اپنی ماں کے لیے پانی وہی کوزے میں لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب ان کی ماں بیدار ہوتی ہے تو کہتی ہے بیٹا تم یہاں کب سے کھڑے ہو؟ تو کہتے ہیں جب سے آپ نے پانی مانگا تھا اور آپ پھر سو گئی تو میں تب سے یہاں کھڑا ہوں۔ تو کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پانی مانگے سو جائیں اور آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کے سامنے پانی حاضر نہ ہو، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں پانی لے کر کھڑا تھا۔ اور وہیں پر ان کی ماں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور اس دعاؤں کا اثر اور ان کے اس عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا، ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی شخص آیت اللہ نہیں بن سکتا، مجتہد نہیں بن سکتا، مرجع تقلید نہیں بن سکتا۔ یہ اثر ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، خالصانہ خدا کی خوشنودی کے لیے ماں باپ کے لیے خدمت کرنا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کا احترام کرنا۔